وکیل کی کرے اور عدالت میں اپنا ڈیفینس پیش کرے. پروسیکیوشن کا فرض ہے کہ اس کا کرائم ثابت کرے. ڈیفینس کا نہیں کام، نہ ڈیفینس کے وکیل کا کام ہے. اس نے قانون کے تحت بالکل اس کا یہ وکیل کا فرض ہے کہ اس کو انکار نہ کرے، اس کے لیے کوئی ایویڈنس مینوفیکچر نہ کرے، اس کے لیے کوئی غلط کام ان ایتھیکل کام نہ کرے، لیکن جو ریکارڈ کے اوپر اس کا کیس بن سکتا ہے. ان ایتھیکل کام ہوتے ہیں ویسے؟ ان ایتھیکل کام بعض لوگ کرتے ہیں. میجورٹی مائنورٹی سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا میجورٹی. ایک بہت چھوٹی مائنورٹی وکلا میں ہے. آپ جو اپنی کلاس کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے ہیں سر؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا. ہم تو ہمیشہ اس بارے میں بڑے کھل کے آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور جہاں کہیں ہو سکے اکاؤنٹیبلٹی کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ میں جو عرض کروں نا، سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ وکیل ہی ہیں جو بعد میں جج بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وکیل جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ جانے کو تیار ہو سکتا ہے فار سم اینی ریزن، رائٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس کے اندر بھی ایک سینٹرل پیوٹل پرابلم یہ آ گیا کہ فیورٹزم ہو سکتا اور بے شمار چیزیں اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. جوڈیشل پالیسی جو ہے، نیشنل جوڈیشل پالیسی، وہ ججز کو تو فوکس بہت کرتی ہے، کیا وہ لائرز کو بھی فوکس کرتی ہے؟ دیکھیے، وہ جوڈیشل سسٹم پر فوکس کرتی ہے، صرف جج پر نہیں. جب آپ جوڈیشل سسٹم کی بات کریں گے اس میں تینوں ہی سٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں. جج بھی آتے ہیں، وکیل بھی آتے ہیں اور عوام بھی آتی ہے. لہٰذا یہ پالیسی کا لیکن سب سے بڑا جو کنزیومر ہے ہماری عدالتی نظام کا وہ تو کامن سٹیزن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم اس کو بھی ریفارم کرنا چاہیے سر، اس کو بھی ریفارم کرنا چاہیے. ہاں، نہیں، ریفارم کی بات یہ ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو انصاف مل سکے اور ناانصافی کے جو رستے کھلے ہوئے ہیں ان کے رستے میں رکاوٹ ہو سکے اور اس کو جلد سے جلد انصاف مل سکے. میں یہ نہیں کہتا کہ جوڈیشل پالیسی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، لیکن ایک اٹیمپٹ ہے اور اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جانا چاہیے. رائٹ. منصور صاحب، آپ بھی اتنے آپٹیمسٹک ہیں اس بارے میں؟ پتہ بھی صاحب، میں اتنا زیادہ فرینکلی آپٹیمسٹک نہیں ہوں کیونکہ جو جوڈیشل پالیسی ہے میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا. میرے خیال میں حامد صاحب اس کے ساتھ انوالو بھی رہے ہیں. مجھے اس کی لیگل بیسس نہیں سمجھ میں آئی. یعنی کہ کیا وہ جو جوڈیشل پالیسی ہے وہ کوڈ آف سول پروسیجر کو اوور رول کر سکتی ہے؟ کیا وہ کسی قانون کو اوور رول کر سکتی ہے؟ کیونکہ پالیسی تو پالیسی ہوتی ہے جو کہ ان میجورٹی آف دا کیسز انفورسیبل ایٹ لا نہیں ہوتی. یہ اسٹیبلش لاز کو کر سکتی ہے اوور رول سر؟ نہیں کر سکتی. نہیں، یہ ان کی بات درست ہے. اس کے لیے کوئی ریلیونٹ ہوگی نا پھر. ہاں، پالیسی ہے. دیکھیں نا، پالیسی از اے پالیسی. مطلب ہے کہ وہ انفورسیبل نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے سسٹم کو بہتر امپروو کرنے کے لیے پالیسی تو انفورسیبل ہی ہوتی ہے نا. پالیسی میں سے جو تو ایسی شکیں ہیں جو کہ قانون سپورٹ کرتا ہے وہ تو انفورسیبل ہے. جو شکیں اپنی اندر بہتری کے لیے کی جاتی ہیں جب وہ پالیسی کی ایک حیثیت رکھتی ہے اور وہ ایک بنیاد بنتی ہیں سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس لیے یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان تک جی بتائیے. اب دیکھیں، یہ جو ہماری وکلا کی جو پوری موومنٹ چلی تھی، میں تو خیر اس میں حامد صاحب تو ماشاءاللہ جو ہیں اس کے لیڈرز میں تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے اس میں. لیکن اس میں جو ایک سلوگن دیا گیا تھا، ہم تو بالکل معمولی نہ ہونے والے کے برابر تھے. لیکن اس میں جو ایک سلوگن دیا گیا تھا وہ سلوگن دیا گیا تھا جی رول آف لا کا. ٹھیک ہے، رول آف لا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سلوگن پاکستان میں کتنا اپلیکیبل ہے. رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ ایک لا ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ این آر او بھی ایک لا ہے، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 270A 270AA 270AAA اور شاید 274A یہ وہ قانون ہیں جو کہ قانونیت. آرٹیکل 111 بریگیڈ تو نہیں ہے وہ AAA. تو یعنی کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ قانون اسینشلی غیر قانونی پہ مبنی ہے، وہاں پہ یہ بات کہنا کہ جی ہم قانونی تقاضے پورے کریں گے، اس کا مطلب ہے ہمیں جو فوکس کرنا ہے، ہمیں فوکس کرنا ہے جسٹس پہ، ہمیں فوکس کرنا ہے انصاف پہ. اور جو قانون کی آج حالت ہے یہ وہ حالت نہیں ہے کہ اس قانون کو اگر مجھے ایک بات بتائیے گا. برطانیہ کی ابھی ایگزامپل دی، فرانس کی ایگزامپل دی. فرانس میں منارکیز رہی ہیں، ریولوشنز آئے ہیں، ان دونوں ممالک کے اندر بے شمار چیزیں ہوئی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز. کیا ان کے لاز جو ہیں وہ ٹوٹلی پاسٹ کو ڈس اون کر دیتے؟ لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بے شک نہ ہو ایک ایل ایف ہو، ٹھیک ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل کنونشن تو بن گیا، چاہے آپ اس کو انکنونشن کہہ دیں. اب وہ چیزیں تو موجود ہیں نا، آپ اس کو ڈیوورس نہیں کر سکتے. اف یو وانٹ ٹو گو انٹو ڈینائل موڈ تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. نہیں، آپ ڈینائل موڈ میں دیکھیں،
اب جو ہمارے ملک کی جو حالت ہے یہ وہ حالت ہے جہاں پہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ابھی بھی ہم نے وہ پہلے والی سارے ڈرامے کرنے ہیں کہ ابھی ہم نے اسٹریٹ فاسٹلی اس ملک کو بچانے ہیں. اس ملک کو طالبان سے خطرہ نہیں ہے, اس ملک کو ایکسٹریمزم سے خطرہ نہیں ہے, اس ملک کو اس کے اپنے جو فیلڈ ادارے ہیں اس ملک کو اس سے خطرہ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج آپ نے کہا طالبان سے خطرہ نہیں, ٹھیک ہے نا, جی. اور فیلڈ انسٹیٹیوشن ہے. طالبان تو خود آپ کی ایک فیلڈ پالیسی ہے, اس سے خطرہ کیوں نہیں ہوگا؟ اب آپ خود ہی جانا وغیرہ, ٹھیک ہے نا سر. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ دونوں بہت لرنڈ ہیں اور میں بہت زیادہ ہوپ لینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. خاص طور پہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس وقت بہت کنفیوز ہیں. بجلیاں جا رہی ہیں, بے شمار مہنگائی ہو گئی ہے, گرمی, ایسے لگتا ہے کہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہوا تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا. انہیں آئی ڈی پیز بیچاروں کو سزا دی جا رہی ہے کہ گرمی ہوتی جا رہی ہے. اب ایسے وقت میں ہمیں ہوپ چاہیے, اور آپ ماشاءاللہ جو بات کر رہے ہیں دیٹ از ویری ٹرو, بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ایجز. وائی کانٹ وی ہیو اینی تھنگ کوئک؟ دیکھیں نا, جہاں تک جلدی چیزیں, میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, ہونا چاہیے. اس میں ہمارے بہت بڑا فیلئر حکومت کا ہے, اداروں کا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارا بھی ہے ایز اے سٹیزن, ہمارا بھی کسی حد تک ہوگا. بالکل یہ کوئی چیز ان آئسولیشن نہیں ہوتی. بات یہ آپ نے مس مینجمنٹ کی بات کہی تھی, جو مثال کے طور پر پچھلی حکومت اور ایون موجودہ حکومت, جو کہ اس حکومت کا میں تسلسل سمجھتا ہوں پالیسی کے لحاظ سے. سر وہ تو کوئی بھی حکومت آئے گی تسلسل تو ہوگا نا. یہ تو بالکل پالیسی کے حساب سے وہ تسلسل ہے جو کہ خاص طور پہ جو امریکہ کی طرف ہماری پالیسی ہے, جو ہم پرسو کر رہے ہیں, آج بھی پرسو کر رہے ہیں. قاضی حسین احمد کو بھی لے آئیں گے نا تو یہ پالیسی چینج نہیں ہوگی. نہیں ہو سکتا چینج ہو, لیکن چینج ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. ایک بات آپ نے بڑی اچھی کہی ہے کہ ہر چیز کو تبدیل کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے. اس لیے میں جوڈیشری کے بھی ڈیفنس میں کہتا ہوں کہ 3 مہینے میں اتنی بڑی آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی. یہ تبدیلی کو افیکٹو ہونے کے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا. چلیں میں ایک بار سوال پوچھتا ہوں. مسنگ پاکستانی, اس کا امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ مسنگ پاکستانی پہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے, وہ کیس لگے گا نہیں کورٹس میں. میں 3 ہفتے سے یہ بات کر رہا ہوں, کورٹس میں پھر بھی نہیں لگ رہا ہے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تک وہ آ جائے گا کیس؟ دیکھیے, اور کیٹیگوریکلی کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. بالکل میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, اور میں بالکل اس بات کے ساتھ ہوں کہ ان مسنگ پرسنز کیس جلد سے جلد لگنا چاہیے. اور اس کو جتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے, کیس نہیں لگ رہے, تو اس سے واقعی لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات ابھر رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب تو مطلب 1 ہفتے میں چھٹیاں آنے والی ہیں. چھٹیوں کے بعد سپٹمبر میں میرا خیال میں ہائیسٹ پرائیورٹی جو ہونی چاہیے وہ ان مسنگ پرسنز کے کیس. یہ جو جسٹس کی چھٹیاں ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کیا جسٹس چھٹی پہ جا سکتی ہے؟ خواتین و حضرات, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اب ڈیٹول کی میکسیمم پروٹیکشن پورے 10